اردو ٹیچر کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ایک کتاب کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے زندگی محدود نہیں، اور اس کتاب کے مصنف آسٹریلیا کے رہنے والے ایک مشہور شخصیت ہیں جس کا نام نک وائچیچ ہے۔ اس شخصیت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آسٹریلیا میں بغیر بازوؤں کے اور بغیر ٹانگوں کے پیدا ہوا تھا، اور اس کی پیدائش پر اس کے والدین شدید غمزدہ تھے کہ نک وائچیچ اپنی زندگی کس طرح گزار سکتا ہے۔ اور جب وہ کچھ بڑا ہوا تو وہ خود بھی پریشان تھا، اور 2 مرتبہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، کیونکہ اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس شخصیت نے جد و جہد شروع کیا، محنت شروع کی، اور اپنی معذوری کو اپنے لیے کمزوری نہیں بنائی، اور آگے چل کر زندگی میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور ایسی کامیابیاں حاصل کی کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے وہ بھی اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کتاب میں جو زندگی محدود نہیں کے نام سے اس نے لکھا ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح میں یعنی نک وائچیچ بغیر بازوؤں کے اور بغیر ٹانگوں کے پیدا ہوا، لیکن اس معذوری کو اپنے لیے کمزوری میں نے نہیں بنائی، اور میں جد و جہد کی، میں نے محنت کیا، اور اپنے لیے ایک کاروبار میں نے سیٹ اپ کیا، اور ایسی زندگی بسر کرنی شروع کی کہ بہت سے ایسے لوگ جو بالکل سلامت ہیں وہ بھی اس زندگی کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو وہ دنیا میں ان تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے جو مایوسی کا شکار ہیں، جو ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کرتے۔ وہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح نک وائی نے کیا، اسی طرح ایک عام بندہ ایک خاص اسٹیج پر، ایک خاص منزل پر جہاں پہ وہ پہنچنا چاہتا ہے ضرور پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں پر اور خود پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ جب آپ خود پر بھروسہ کریں گے، خود پر یقین رکھیں گے، اور یہ آپ کہیں گے، آپ پکا ارادہ کریں گے کہ جو منزل میں نے اپنے لیے متعین کی ہے میں اس تک ضرور پہنچوں گا، تو آپ اس تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں آپ کی جو ارادے ہیں، آپ کا جو عزم ہے وہ اگر متزلزل ہو، اور آپ شک میں مبتلا ہوں، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا ہوں، تو پھر آپ کی کامیابی یقینی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو نک وائچیچ نے ہمیں اس کتاب میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو ناکامیاں ہوتی ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہیں۔ اور نک ہمیں بتاتا ہے کہ بچپن میں بہت گرتا تھا، بار بار گرتا تھا، اور بار بار میں اٹھتا تھا، اور بعد میں جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ عام زندگی میں بھی ایک انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ جب ناکام ہو جاتا ہے، جب اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو ان رکاوٹوں سے وہ سیکھتا ہے۔ جس طرح ایک بندہ کہیں گر جاتا ہے، دوبارہ جب اس راستے پہ چلتا ہے تو وہ محتاط ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کھائی ہے، یہاں پہ رکاوٹ ہے، یہاں پہ پتھر ہے، مجھے یہاں پہ آرام سے چلنا چاہیے تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ اگر انسان نہیں گرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ محتاط نہیں ہوگا، پھر وہ بے خوفی کے ساتھ چلتا جائے گا، اور کوئی بڑے حادثے کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ تو اگر انسان گرتا ہے، اس سے ناکامی ملتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اس سے ہم پہلے سے زیادہ ترقی اس سے ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ناکامیاں ایک تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اور نک وائچیچ ایک اور بات جو ہمیں کہتا ہے اپنی کتاب میں وہ یہ ہے کہ آپ دینا سیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ میں حاصل کروں، یعنی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں صرف پیسے کماتا رہوں گا، میں صرف کامیابیاں سمیٹتا رہوں گا، تو یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لیے اگر جو سوچتے ہو اچھا سوچتے ہو، وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی آپ سوچیں، آپ دوسروں کی مدد کریں، آپ دوسروں کی تربیت کریں، آپ دوسروں کو آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ اور یہی کام یہ نک وائچیچ نے بھی کیا ہے۔ وہ عملی زندگی میں وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ وہ مایوس لوگوں کو حوصلہ دینا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں معذور ہوں لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں۔ مصنف اس کتاب میں ہمیں یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں،
خدا پر یقین رکھیں۔ جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا کو اپنا ساتھی چنتے ہیں اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنا سب کچھ خدا پہ توکل کرتے ہیں، وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اچھا بیج بوئیے۔ اچھا بیج بوئیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح دوسروں کی اچھائی کا سوچیں گے، دوسروں کی بھلائی کا سوچیں گے، دوسروں کے لیے گھڑا نہیں کھودیں گے، تو آپ کی کامیابی یقینی ہوگی۔ آپ دوسروں کو کامیاب کریں گے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ دوسروں کو خوشی دیں گے، آپ کو خوشی ملے گی۔ اور آخر میں مصنف ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہم مواقع میں تبدیل کریں۔ یعنی اگر ہمیں دھوکہ ملتا ہے یا ہمیں کوئی دکھ ملتا ہے تو اس دکھ کو موٹیویشن کے طور پر لے لیں اور ہم ڈبل محنت کریں، ہم دگنی محنت کریں اور اس کو اپنے لیے روگ نہ بنائیں، اپنے لیے ناسور نہ بنائیں، بلکہ اس کو ایک اپنے لیے ایک موقع سمجھیں، آگے بڑھنے کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ ایک موٹیویشن سمجھیں اور اسی دکھ کو، اسی غم کو ہم آگے بڑھنے کے ایک اوزار کے طور پر استعمال کریں۔ تو یہ تھی آج کی جو کتاب جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے، اور یاد رکھنا ناظرین کرام، دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان میں ایک مشترکہ جو عادت تھی وہ مطالعے کی عادت تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بڑے لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دوسرے لوگ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو کتاب کا نچوڑ ہے وہ ہمیں بتائیں، تو کافی فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کتاب پڑھنے کے بعد اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کو سناؤں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔